الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین کرام، آج ہم قربانی کے ایک اہم مسئلے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول رہا ہے کہ انہوں نے مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور مستحب ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عید والے دن ایک دمبا لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ذبح کیا، تو جب ذبح کرنے لگے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بسم اللہ اللہم منک ولک ومن محمد لک، اے اللہ یہ قربانی جو میں کرنے لگا ہوں اس کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ملے، ومن محمد لک، یعنی میں جو قربانی کر رہا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے آپ کے لیے۔ تو گویا جو قربانی کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی، اور خیال رہے حضرت علی جو قربانی کر رہے ہیں، حضرت علی نے جو قربانی کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، قربانی تو اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ ان کو میں ایک دم سہل اور آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی کی، فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، آپ کے عطا کیے ہوئے مال سے کرتا ہوں، آپ کے لیے کرتا ہوں، اور آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں، یعنی مال آپ کی طرف سے اس لیے آپ کے لیے کرتا ہوں، لیکن آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس کا اجر، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ یہ تو پہلا دمبا جب لایا گیا حضرت علی نے اس پر یہ پڑھا، پھر دوسرا دمبا لایا گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ذبح کیا اور فرمایا بسم اللہ اللہم منک ولک ومن علی لک، کہ اے اللہ میں آپ کے نام سے ذبح کرتا ہوں اور آپ کے عطا کیے ہوئے مال سے ذبح کرتا ہوں، آپ کے لیے کرتا ہوں، اور یہ علی کی طرف سے ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ مستحب ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کے تعلق سے اپنی رائے نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عمل کرے اجر کسی اور کو دے تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، کہ اللہ کے نبی کو اپنے عمل کا اجر دے۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہی نہیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے کہ امتی نیک عمل کرے اور اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضلالت اور گمراہی سے نکالا ہے۔ خیال رہے ضلالت اور گمراہی سے نکالنے والی ذات حق سبحانہ و تقدس ہی کی ہے، لیکن محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں گے تو گویا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو شکرانے کے طور پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں
دین پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور میں عرض کرتا چلوں، یہاں پر کچھ لوگ اس انداز سے قربانی کرتے ہیں کہ ایک بڑا جانور لے لیتے ہیں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 6 حصے وہ لیتے ہیں اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رکھتے ہیں۔ تو ایسا کرنا غلط ہے۔ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کے لیے پریشرائز کرنا یہ غلط ہے۔ کوئی اگر اپنی خوشی سے کر رہا ہے، اللہ نے اس کو مال کے اعتبار سے وسعت دی ہے، تو یہ عمل اس کا بہت بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا مستحب اور جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب